That's coming girl. ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں جان بچانے والا خون کا انتقال ہمیشہ دستیاب ہو، ایک میچنگ ڈونر کی کوئی بے چین تلاش نہیں، ریفریجریٹڈ سپلائیز کے لیے وقت کے خلاف کوئی دوڑ نہیں، ایک ایسی دنیا جہاں خون زندگی کا جوہر عالمگیر ہے، ہمیشہ تیار، ہمیشہ موجود۔ یہ سائنس فکشن نہیں ہے، یہ جاپان کی نارا میڈیکل یونیورسٹی سے ابھرنے والی ایک اہم حقیقت ہے۔ وہاں کے سائنسدانوں نے مصنوعی خون تیار کیا جو ہنگامی طب، آفات سے نمٹنے اور عالمی صحت کی دیکھ بھال کو بنیادی طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کئی دہائیوں سے خون کے روایتی انتقال کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ ڈونر خون کی دائمی قلت، خاص طور پر عالمگیر منفی خون کی، دنیا بھر کے صحت کے نظام کو پریشان کرتی ہے۔ پھر لاجسٹک کا ایک ڈراؤنا خواب ہے، خون کی ناقابل یقین حد تک مختصر شیلف لائف، سرخ خلیات کے لیے صرف 42 دن، پلیٹلیٹس کے لیے صرف 5 دن، جس کے لیے سخت سرد ذخیرہ اور نقل و حمل کی شرائط درکار ہیں۔ اس سے کافی ضیاع ہوتا ہے اور دور دراز علاقوں، آفات زدہ علاقوں یا تنازعات والے علاقوں میں رسائی کو شدید طور پر محدود کرتا ہے، جہاں ریفریجریشن اکثر غیر عملی یا ناممکن ہوتا ہے۔ اور یقیناً ہنگامی حالات میں بلڈ ٹائپ میچنگ میں اہم تاخیر، جہاں ہر منٹ مریض کے نتائج میں فرق کر سکتا ہے۔ خون کے متبادل کی تلاش ایک صدی سے زیادہ پرانی ہے۔ ابتدائی کوششیں جیسے دودھ کے انجیکشن ابتدائی تھیں۔ حال ہی میں سائنسی کوششیں ہیموگلوبن پر مبنی آکسیجن کیریئرز یا HbO(c)s اور پرفلورو کاربن پر مرکوز تھیں، لیکن بہت سے پہلی نسل کے HbO(c)s شدید ضمنی اثرات کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ ویزو کنسٹرکشن، ہائی بلڈ پریشر اور گردے کا نقصان جو خون کے دھارے میں آزاد ہیموگلوبن کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے، ان ناکامیوں نے ایک اہم سبق سکھایا: نظامی نقصان کے بغیر آکسیجن کو محفوظ طریقے سے پہنچانے کی ضرورت۔ نارا میڈیکل یونیورسٹی کا گیم چینجر، ہیموگلوبن ویسیکلز یا HPVs، جس کی قیادت پروفیسر ہیرومی ساکائی اور ان کی ٹیم کر رہی ہے۔ ان کا اختراعی عمل اس چیز سے شروع ہوتا ہے جو کبھی فضلہ تھا، میعاد ختم شدہ ڈونر خون سے نکالا گیا ہیموگلوبن، جو عام طور پر 3 ہفتوں سے زیادہ پرانا ہوتا ہے اور اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس صاف شدہ ہیموگلوبن کو پھر حفاظتی لیپ شیلز میں احتیاط سے بند کیا جاتا ہے، جس سے چھوٹے لیپسم بنتے ہیں۔ اس نفیس ڈیزائن کا ایک اہم عنصر لیپسمل جلی کی سطح کو پولی ایتھیلن گلائکول یا PEG سے کوٹ کرنا ہے۔ یہ PEG کی تہ آزاد ہیموگلوبن کے زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے ناگزیر ہے، اس طرح گردے اور قلبی نقصان کو روکتی ہے، جس نے خون کے پچھلے متبادل کو پریشان کیا تھا۔ اور ہاں، یہ مخصوص طور پر جامنی رنگ کا ہے، جو ہیموگلوبن کی خصوصی پروسیسنگ کا ایک دلچسپ ضمنی پروڈکٹ ہے۔ اس کے فوائد گہرے ہیں۔ عالم کی مطابقت سب سے اہم فائدہ ہے جو کسی بھی مریض کو ان کے بلڈ گروپ سے قطع نظر فوری انتقال کے قابل بناتا ہے، جس سے وقت طلب کراس میچنگ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی طویل شیلف لائف انقلاب بھی ہے، کمرے کے درجہ حرارت پر 2 سال تک اور ریفریجریٹڈ حالت میں ممکنہ طور پر 5 سال تک۔ یہ روایتی ڈونر خون کے مقابلے میں ایک جماعی بہتری ہے، جس کی شیلف لائف عام طور پر صرف 42 دن ہوتی ہے۔ یہ توسیع شدہ استحکام ذخیرہ کرنے کی لاجسٹکس اور تقسیم کو بہت آسان بناتا ہے، خاص طور پر دور دراز علاقوں یا بڑے پیمانے پر ہنگامی کارروائیوں میں جہاں کولڈ چین کا بنیادی ڈھانچہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور سخت انکیپسولیشن کے عمل کی بدولت HPVs وائرس سے پاک ہیں، جو روایتی خون کے انتقال سے وابستہ ایک اہم تشویش کو دور کرتے ہیں۔ کلینکل استعمال کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے۔ 2022 میں کیے گئے ابتدائی چھوٹے پیمانے کے مطالعات نے 12 صحت مند مرد رضاکاروں میں HPVs کی بنیادی حفاظت اور آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کی تصدیق کی، جس میں صرف معمولی عارضی ضمنی اثرات جیسے بخار یا خارش شامل تھے، اور کوئی سنگین منفی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اس کامیابی کی بنیاد پر نارا میڈیکل یونیورسٹی نے جولائی 2024 میں ایک اہم پیش رفت کا اعلان کیا۔ مارچ 2025 تک صحت مند بالغوں پر مشتمل ایک نیا کلینکل ٹرائل باضابطہ طور پر شروع ہو گیا۔ مارچ 2025 تک 16 صحت مند بالغ رضاکاروں کو 100 سے 400 ملی لیٹر تک کی خوراکیں دی گئی ہیں۔ تحقیقی ٹیم مختلف پیٹرن میں خلیات کو دے کر حفاظت کی منظم طریقے سے تصدیق کر رہی ہے تاکہ برداشت کا جامع جائزہ لیا جا سکے۔ قائم شدہ پروٹوکول یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ ٹرائلز کوئی سنگین ضمنی اثرات ظاہر نہیں کرتے ہیں تو محققین زیادہ وسیع مطالعات کی طرف بڑھیں گے، جس میں علاج کی تاثیر اور طویل مدتی حفاظتی پروفائل کا گہرا جائزہ شامل ہوگا۔ 2030 تک
اس کے وسیع پیمانے پر کلینکل رول آؤٹ کا ہدف جاپان ممکنہ طور پر دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جو حقیقی دنیا کی طبی دیکھ بھال کے لیے مصنوعی خون کو تعینات کرے گا۔ ایک تجویز کردہ ٹرائل پروٹوکول میں مصنوعی خون کو ڈاکٹروں کی کاروں اور ہیلی کاپٹروں میں نصب کرنا بھی شامل ہے، جس میں دور دراز علاقوں میں معدے سے خون بہنے کی وجہ سے انیمیا کے مریضوں کے علاج اور ہسپتال سے پہلے کے شدید خون بہنے والے حالات کو سنبھالنے کے لیے اس کے اہم استعمال کی توقع ہے۔ اس عالمگیر مصنوعی خون کی تبدیلی کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ہنگامی اور ٹراما کی دیکھ بھال میں یہ بلڈ ٹائپنگ کی روایتی اہم وقت کی تاخیر کو ختم کرتا ہے، جس سے شدید حادثات، بڑی سرجریوں، بڑے پیمانے پہ ہلاکتوں کے واقعات یا بچے کی پیدائش کے دوران پیچیدگیوں جیسے شدید حالات میں جان بچانے والی مداخلتوں کو نمایاں طور پہ تیز کرتا ہے۔ آفات سے نمٹنے اور دور دراز علاقوں کے لیے اس کی 2 سال کی کمرے کے درجۂ حرارت پہ شیلف لائف اسے ذخیرہ کرنے اور تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک مثالی حل بناتی ہے، جہاں قابل اعتماد کولڈ سٹوریج کا بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ فوجی طب میں عالمگیر مطابقت، توسیع شدہ شیلف لائف اور کمرے کے درجۂ حرارت پہ ذخیرہ کرنے کی خصوصیات انتہائی فائدہ مند اور حکمت عملی کے لحاظ سے اہم ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جنگی طبی عملے کو میدان جنگ، جبکہ نارا میڈیکل یونیورسٹی اس میدان میں سب سے آگے ہے۔ دیگر تحقیقی گروپس اور کمپنیاں بھی خون کے متبادل تیار کر رہی ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ الگ حکمت عملی اور ترقی کی سطح ہے۔ کیلوسائٹ امریکہ میں ایریتھرومیر تیار کر رہا ہے، جو ایک خشک مصنوعی سرخ خون کے خلیات کا متبادل ہے، جسے خون کی کمی کی صورت میں استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ فی الحال پری کلینکل مراحل میں ہے اور اسے کافی وفاقی فنڈنگ حاصل ہے۔ داری اسنا ہیمارینا ایک برطانیہ میں قائم سٹارٹ اپ سمندری کیڑے سے حاصل کردہ ہیموگلوبن پر توجہ مرکوز کر کے ایک مختلف نقطۂ نظر اختیار کر رہا ہے جو سرخ خون کے خلیات میں بند نہیں ہوتا۔ ان کی پروڈکٹ ہیمو2 لائف کو یورپی یونین میں اعضاء کے تحفظ کے لیے منظوری مل چکی ہے اور شدید انیمیا کی حالتوں میں استعمال کے لیے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہر نقطۂ نظر منفرد حل پیش کرتا ہے، لیکن نارا کے HBVEs فی الحال براہ راست انتقال کے لیے انسانی کلینکل ٹرائلز میں سب سے آگے ہیں۔ ان امید افزا نتائج کے باوجود وسیع پیمانے پر اپنائے جانے اور عالمی اثرات کی راہ میں کئی اہم چیلنجز باقی ہیں۔ طویل مدتی حفاظت اور متنوع مریضوں کی آبادی میں تاثیر کی ابھی بھی سخت تصدیق کی ضرورت ہے۔ بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے پیمائش پذیری اور لاگت کی تاثیر اہم غور و فکر ہیں، حالانکہ لاجسٹک بچت ابتدائی اخراجات کو پورا کر سکتی ہے۔ جاپان کی PMDA اور امریکہ کی FDA جیسی مختلف قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کے پیچیدہ ریگولیٹری منظرناموں کو عبور کرنا مصنوعی خون جیسی نئی طبی مصنوعات کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ اور آخر میں HBVs کا مخصوص جامنی رنگ، اگرچہ فعال طور پر غیر متعلقہ ہے، قدرتی خون کی واقف شکل سے ایک انحراف کی نمائندگی کرتا ہے۔ مریضوں اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے درمیان قبولیت اور اعتماد کو فروغ دینے کے لیے عوامی تعلیمی مہمات ضروری ہوں گی۔ 2030 تک عملی استعمال کا پیجز ہدف، جو جاپان کے منفرد آبادیاتی دباؤ سے متاثر ہے، اس منصوبے کے پیچھے کی عجلت اور قومی عزم کو واضح کرتا ہے۔ اگر کامیاب ہوتا ہے تو نارا میڈیکل یونیورسٹی کا مصنوعی خون دنیا بھر میں انتقال طب کو نئے سرے سے متعین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو ٹراما، سرجری اور دائمی بیماریوں کی دیکھ بھال کے لیے انسانی ہمدردی کے رد عمل کو تبدیل کرے گا۔ ویژنری خون کا مستقبل اب صرف سرخ نہیں، یہ ایک متحرک، زندگی بخش جامنی رنگ ہے۔